أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज के इस कुरान समझे क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम आज का सबक नंबर 13 पे हम पहुंच गए हैं और मुअव्वज़तैन हम कर रहे हैं। उनमें से एक सूरह फलक हम कल कर चुके, सूरह नास इंशाल्लाह हम आज करने की कोशिश करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए हम सब मिल के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इस मुबारक महीने में, जो है भी कुरान का महीना, हमें इस बेहतरीन काम की तरफ लगाया हुआ है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आज हम कुरान सीखने के सिलसिले में सूरह नास पढ़ने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम मुदारे, आज नए इशारे आपने अभी भी कर्नल साहब बड़ी अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करवा रहे थे, और आज का नुक्ता तालीम। तो इस तरह से 12 नए अल्फाज इंशाल्लाह आज के दिन में, जो कुरान में तकरीबन 500 बार आए हैं, वो हम सीखेंगे। आप सबसे हमेशा की तरह वही दरख्वास्त है कि पूरे शौक से, जज्बे से सब काम छोड़ के बैठा करें इसके लिए, सब काम छोड़ के। असल हकीकी फलाह इसी में है, तवज्जो भी इस तरफ हो। और अपने माइक्स और वीडियोस ऑफ रखिएगा। चैट बॉक्स में गैर ज़रूरी मत लिखिए, उससे अहबाब तंग होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम 32,000 की बार को अबूर करके आगे चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सूरह नास की तिलावत सुनी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो इंशाल्लाह इस सूरह मुबारका का तर्जुमा आज हम सीखने जा रहे हैं। बड़ी ख़ास सूरह मुबारका है। तो सबसे पहले ये जो पहली लाइन है, इसमें से आप सब मुझे बताएं कि आपको कितने अल्फाज आते हैं, खुद से आते हैं। अगर आप ये तर्जुमा ना देखते तो ये अल्फाज आपको फिर भी आते थे। जी माशाल्लाह। वैसे तो मेरे ख्याल से चारों आने चाहिए, बहरहाल तब भी ठीक है। अगर आपको 3 भी आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 75% हमें उसका। और ये आना जो है ना, ये जरा मुख्तलिफ आना है, ये याद रखें। यानी आपको बड़ी अच्छी डिटेल इनकी आती है ना, ये बात है। असल बात ये है कि हमें इनकी तफसील भी पता है। तो सबसे पहले जो लफ्ज आया है, इसका बताएं आप मुझे, क्या माना है इसका? पहला लफ्ज कुल, बिल्कुल कह दीजिए से, आप कह दीजिए, फरमाइए, कह दो, बिल्कुल ठीक है, सही फरमा रहे हैं आप सब। इंशाल्लाह आगे जाके हम ये जान जाएंगे कि ये कैसे बनता है। अभी हमने इसको याद रख लिया है, कुरान में बहुत दफा आता है। और ये किस किस उससे निकला है, किस फेल से बना है? ये किस फेल से बना है? काला। माशाल्लाह, ये सिस्टर फरहाना ने फौरी माशाल्लाह लिखा है इन्होंने, काला से। काला, काला असल फेल है। जो असल फेल होता है ना, असल, वो आपने याद रखना है, वो ये है सबसे पहले वाला असल फेल, काला। उससे बना था कालू, ठीक है, उसी से बना है कुल। तो काला उसने कहा था, कालू उन सब ने कहा, और कुल कह दीजिए, ठीक है। हाँ जी, और ये सब पास्ट के हैं, ये भी हमने याद रखना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। और अगला है जी आऊजू। अब आऊजू का माना हम सबको आता है, और माशाल्लाह अब तो हम चूंकि मुदारे पढ़ रहे हैं, तो हमें मुदारे में पता है ये है आऊजू, मैं पनाह में आता हूं। एक छोटा सा चैलेंज दूं आप सबको, अगर इजाजत हो। अगर मैंने कहना हो हम सब पनाह में आते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? अरबी के लफ्ज यही जो है,
माशाल्लाह, जबरदस्त, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया जी, नाउज़, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए, आप अरबी दान बनना शुरू हो गए हैं साथ ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दिस इज द एडवांटेज ऑफ द कोर्स, वी आर लर्निंग थिंग्स। इसका मतलब हो गया कि जब नाउज़ होगा तो ये प्लूरल है, जमा है। अगर आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु, ए अल्लाह इन्नी, मैं आऊज़ु पनाह मांगता हूं। अगर आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नआऊज़ु, ए अल्लाह हम सब, तो आप अकेले दुआ मांग रहे हो तो अकेले मांगिए घर में, और जब सारे इकट्ठे बैठे हो तो उनको भी साथ में ला लीजिए। और आप अब अरबदान है, आप कहिए अल्लाहुम्मा इन्ना नआऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सैल अस्काम। और वरना आप कहिए अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सैल अस्काम। तो आपको अब सीगा इसका पता है कि सिंगुलर कैसे, प्लूरल कैसे, है ना? खुशी की बात, साथ ही बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, हमें ये पता लग गई। हमें वैसे भी याद है आउज़ु, और नून लग गया नाउज़ु। ये अभी मुजारे में हमने पढ़ा ना, अफ़अलु नफ़अलु, नफ़अलु ये जमा, ठीक है। तो आउज़ु बिरब्बी, आपने कल भी हमने इसको ब्रेक किया था, बी अलग है और रब अलग है। तो रब की, और नास, नास के लफ्ज का माना सबको आता है ना, नास, नास किससे है ये लफ्ज की? इसकी पहले तो ये बता दें मुझे, ये क्या है? ये इसम है, फेल है, हरफ है, क्या चीज है ये? इसम है। अच्छा, आप ये भी बताएं कौन सा इसम है, जमा है, वाहिद है, जमा है? वाहिद है, जमा है? प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह के सवालात आपसे, आपका फाइनल क्विज होना है, आप सबको पता है ना, एक फाइनल असेसमेंट है। दोज ऑफ यू जो जरा ब्रेवली एग्जाम देना चाहते हैं, जो नहीं देना चाहते, प्रेशर फील करते हैं, वो ना दें, हम जबरदस्ती नहीं है। जो देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं खुद को, उसकी तैयारी भी साथ साथ रखें। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, इसम ये कौन सा है। तो रब से हम हमेशा ज़हन में रखते हैं, हर जर्रे की परवरिश करने वाला। और नास इसम है और ये जमा है, और ये इंसान होता है एक, और नास होते हैं लोग, ठीक है। इंसान और नास, लोग, ज्यादा लोग, जमा है। तो हमने क्या कहा है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो अपने रब से, जो लोगों का परवरदिगार है, उसकी पनाह मांग रहे हैं। जब भी पनाह मांगने का वक्त आए तो पहले आपकी फीलिंग, आपको पता है ना, हम इसमें ये मॉडल अप्लाई करते हैं, मुताला, यानी इसको पहले पढ़ना। जब पढ़ रहे हो तो किस तरह पढ़ें? वी शुड हैव अ फीलिंग, एक तसव्वुर करें कि ये माहौल है, फिर उसके लिए एहसास उजागर करें, ताकि हमें उसका और मजा आए, हमारे ऊपर उसका एक इम्पैक्ट हो। तो महफूज, आप गैर महफूज हैं, हम हर वक्त फितने जारी हैं, दिन और रात की आफात में, फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग, और फिर हसद करने वाले, और ये आजकल वायरस बहुत बड़ा मुसीबत हमारे लिए जो है। अल्लाह इस अजाब से सबको महफूज रखे। तो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द ये चीजें, आप एक लम्हे के लिए किसी से बातचीत करना शुरू करें तो कोई ना कोई ऐसे गुफ्तगू आपको सुनने को मिल जाएगी कि आप, मैं तो फिर कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उठ जाए, वहां से हट जाए, कि ये बुराई सुनने से पहले हम किसी की चुगली करने से पहले, हमसे भी हो जाती है, तो हम सब इससे बचने की कोशिश करें। फिर आप ये सारा महसूस करके, जब आप फील करें कि नहीं यार, आई एम हेल्पलेस, मैं क्या करूं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देखिए, अल्लाह की अज़मत को महसूस कीजिए। और अल्लाह ने जो आसान तरीके हमें बताए हैं, बहुत आसान, तो और जो हर वक्त हमारी हिफाजत करता है, उसी से दरख्वास्त कीजिए कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ए अल्लाह मैं तेरी में पनाह में आ जाता हूँ, ए लोगों के रब, तेरी पनाह में मैं आता हूँ, तू मुझे इन सब चीज़ों से महफूज रखे। और फिर वो रब है, उसकी अजमत को जानने के लिए अरबों इंसानों का रब, और वो नहीं जो अभी अरबों, 8 अरब की तो अभी आबादी है आपकी, तो हजरत आदम के वक्त से लेकर आज तक और आगे क़यामत तक आने वाले लोगों का वो रब है। इतने अजीम रब से आप मांग रहे हैं, और वो खाली लोगों को पैदा नहीं कर देता, वो बारिश बरसाता है, वो खेतियां उगाता है, वो सूरज और ज़मीन की ज़बरदस्त गर्दिश का रब है,
وہ موسموں کا انتظام کرنے والا ہے، اور یعنی آج کل آج بہار کا موسم ہے، یا اسلام آباد میں پھول کھلے ہوتے ہیں اتنے خوبصورت، تو انہیں دیکھ کے اللہ کی عظمت کی طرف توجہ کریں، خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے دیکھیں ہمارے لیے کیا کیا مزیدار چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کتنی زبردست چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں اس اللہ نے، ہمارا دل بھی لگایا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں کہ وہ جو لوگوں کا پروردگار ہے وہ کس طرح سے ہم میں سے ہر ایک کو سب کا خیال رکھ رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے۔ جی سو قل اعوذ برب الناس، اب اسے آپ پڑھ لیجئے، یہ آسان تھا، ہم سب کو آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ مالک الناس الہ الناس، تو ملک الناس، یہ جو لفظ ہے نا ملک، اب یہ میم لام کاف اسی مادہ کے ساتھ بہت سے الفاظ بنتے ہیں، ملک بادشاہ، ملک ملائکہ، مالک مالک، اور ملک ملکیت ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا صحیح ایسوسیٹ کرنا ہے آپ نے، یہ جو پہلا لفظ ہے نا یہ ہے ملک، ملک، یہ مالک نہیں ہے۔ مالک تھا جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے اس کا ایگزامپل مجھے بتائیں، کہاں ہم نے مالک پڑھا تھا؟ مالک کہاں پڑھا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ ہمارا قرآن دوست بچہ بتا رہے ہیں مالک یوم الدین، ماشاءاللہ یہ بردر عاطف نے بتایا ہے۔ مالک، وہاں لفظ تھا مالک، وہ اس کا مالک ہے، یعنی پوزیس کرنے والا، اس پر اس کا قبضہ ہے۔ اور ملک، جو چیز قبضے میں وہ ہوتی ہے ملک، ملکیت، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق یاد رکھنا ہے آپ نے، اکثر لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ملک بادشاہ ہے، ملک کون ہے؟ بادشاہ، حکمران، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی ہے، ہر چیز کا بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، سب اس کی ملکیت ہے، لیکن ہم نے یہ فرق یاد رکھنا ہے الفاظ کا۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ملک یہ کسی اور کے لیے آئے گا قرآن کے اندر، تو وہ بادشاہ کی سینس میں جب آئے گا۔ اور ملک جو ہے، ملک یہ کون ہے؟ ملائکہ، ملک سنگولر ہے، ایک فرشتہ، اور ملائکہ اس کی جمع ہے، ملائکہ اس کی جمع ہے، ملک ایک فرشتے کے لیے، ملائکہ اس کی جمع۔ یہ آپ نے چار الفاظ، یہ نئے ہم سیکھ بھی رہے ہیں، انہیں ذہن میں بھی رکھنا ہے ہم نے۔ ملک بادشاہ جو یہاں پر آیا ہے، سورہ ناس اس کا ریفرنس ایکسپریشن ہے، اور ملک ملائکہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے، مالک ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین، اور ملک، ملک ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ انگلش کے لفظ ملک کی طرح ہے، دودھ کی طرح ہے، ملکیت، ملکیت۔ اور ایک چھوٹی سی آبزرویشن، چھوٹی تو نہیں ہے ویسے، بہت بڑی آبزرویشن ہے کہ ملائکہ کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں گولتا ہے۔ اب گولتا ہم نے پڑھا یہ ہوا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتی ہے، لیکن جو ملک کا گولتا ہے نا، یہ پلورل بننے کے لیے ہے، یہ نہیں، یہ مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ملائکہ کے لیے جو گولتا ہے، اس نے اسم کو مؤنث میں بدلا، اس کی جمع بنائی ہے، لیکن یہ مؤنث ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کی جمع بنائی ہے، سوری، تو یہ مؤنث نہیں ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، اٹس ناٹ اے فیمینن جینڈر۔ تو یہ ایک ایکسیپشن آ گئی، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا عربی میں ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک اصول جو ہے نا وہ شاید عربی میں تھوڑا سا پرماننٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اصول آپ کو جو بتایا جائے گا اس کی ایکسیپشنز ہوں گی۔ سو ہم ہمیشہ ایک کھڑکی کھلا رکھیں کریں گے اپنے ذہن کی کہ رول تو ہم نے یہ پڑھا ہے، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم پناہ مانگیے، ہم نے پہلے والے ایکسپریشن میں قل اعوذ برب الناس، وہی بات آگے چلتی جا رہی ہے، ملک الناس، پہلے لوگوں کے رب کی، پھر بادشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، ناس کا لفظ دوبارہ آیا، اور پھر آیا الہ الناس۔ تو الہ کون ہوتا ہے؟ معبود۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ معبود، اور لوگوں کے معبود کی، اور اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھی تھی کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، معبود کی ہم نے ساری تفصیل میں یہ پڑھا ہوا ہے، اور اس کی جمع ہے آلہۃن یا آلہہ،
اب ساتھ ہی دیکھیے اس کے آخر میں بھی تا جو ہے نا مؤنث کی نہیں ہے، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آلہۃن، تو یہ اکثر جھوٹے معبود جو لوگوں نے بنائے ہوئے اللہ کے مقابلے میں، آلہۃن جمع اس وقت استعمال ہوتا ہے. تو الہ سنگولر ہے، آلہۃن اس کا پلورل ہے، اور اس کی بھی گولتا مؤنث کی نہیں ہے. یہ جمع کا صیغہ بنتے ہوئے یہ بھی ایک انداز ہے. تو دو لفظ آج ہم نے پڑھے، ملائکہ کی گولتا اور آلہہ کی گولتا، یہ مؤنث کی نہیں. آئیے جی اب دیکھتے ہیں خوبصورت ایکسپریشن آیا یہ ملک الناس. جو وہ رب ہے تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. تو سب سے بڑی بات جو ہمیں یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے کہ اختیار بھی جو ہے نا، یہ تصور کر کے کہ سچا بادشاہ وہ، یہ تو سارا اختیار اسی کے پاس ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو سچا بادشاہ مانیں، اسی کا قانون مانیں. بادشاہ کا قانون ہوتا ہے نا، تو اس کا قانون ہم مانیں، بس وہی صحیح حقیقی بادشاہ ہے. تو اس ایکسپریشن کو بھی یاد رکھ لیجئے، بڑا خوبصورت ہے. بڑے پاورفل ایکسپریشن آئے ہیں سورہ کے شروع میں ہی، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، تینوں بڑی بڑی باتیں. تو آگے ایسی کون سی بات ہو رہی ہے جس کے سٹارٹ میں اللہ کی بڑی بڑی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آنے والی بات کو ذرا توجہ سے سننا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. اب یہ جو ہم نے پناہ مانگی ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ رب کی پناہ میں، مالک بادشاہ کی، ملک بادشاہ کی پناہ میں، اور اس معبود کی پناہ میں ہمارے ہیں. کس سے؟ من شر. شر کے دو معنی آپ نے کیا سیکھے تھے کل؟ کوئی بتائے گا؟ جی دو معنی شر کے کیا تھے؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، برائی اور تکلیف. ٹھیک ہے، برائی اور تکلیف. شر یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. تو شر سے، کس کے شر سے؟ اب یہ دیکھیں جو اگلے دو لفظ ہیں اس پہ آپ سب کو توجہ دینی ہے، پھر یہ پتہ چلیں گے ہمیں. سمجھنا آسان ہے ان کو. وسواس، تو پہلا شر کیا ہے؟ وہ ہے وسواس. وسواس، اس کی ادائیگی میں ہی اس کا معنی لکھا ہوا ہے، وسواس. وسواس، دو دفعہ آواز آ رہی ہے نا، وسواس. تو اسی طرح بار بار وسوسہ ڈالنے والا، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، رکتا نہیں، ڈالتا جاتا ہے وسوسہ، بار 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 وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے. تو ہاں جی آپ شیطان لکھ رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے گا سورت آگے بتائے گی انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی ہوتے ہیں، جن بھی اور انسان بھی. تو بہرحال ابھی یہ وسواس کو پڑھیے. وسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اب یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ اردو کا اس کے جو معنی ہے نا وہ ذرا مختلف ہے. ہاں وہ ہم یہ کہتے ہیں نا اردو کے معنی، وہ جو بعض کا جو، ہاں فالتو کا خیال، بالکل صحیح بات. تو یہ وسوسے انہیں لوگوں کو، ہڈ حراموں کو جو ہے نا جو کام نہیں کرنا، انہیں بڑے وسوسے آتے ہیں کہ اگر میں گھر سے باہر نکلا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو بھی وسوسے آتے رہتے ہیں اور خیالات آتے رہتے ہیں. تو وہ ایک اور معنی ہے. ٹھیک ہے، وہ اردو کا معنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے، وہ اردو کا معنی ہے. عربی کا لفظ جو وسوسہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ غور سے سنیں اور اسے یاد رکھنا آپ نے. وسوسہ، وسوسہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، آپ کو محسوس ہی نہ ہو یہ بری ہے. یعنی بار بار ایسی چیز آپ کے دل میں ڈالی جائے، آپ کو محسوس ہی نہ ہو یہ بری ہے، آپ اسے بس ایک نارمل بات سمجھیں. آپ کو خیال آیا آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں اس کے پاس تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میرا نہیں خیال اس کو مدد کی ضرورت ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ اسم ہے، میں اس کی ابھی بات کر رہا ہوں. یہاں سسٹر عاتقہ نے کچھ لکھا اس حوالے سے.
تو بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. وسوسہ اس کو کہتے ہیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں اب بہت سی چیزیں آج سے اب 10 سال ہی پہلے، ہمارے ہی آج سے 10 15 20 سال پہلے چلے جائیں، جو چیزیں انتہائی بری اور معیوب سمجھی جاتی تھی، اب ہم نے بالکل وہ اس طرح کی گئی ہیں کہ ہمیں نارمل لگتی ہیں. اب ہماری بہنوں کے بعض کا تھا ٹی وی کے اوپر دیکھیں کہ جس طرح کے وہ لباس ہوتے ہیں یا وہ ہوتا ہے، اور پھر فیملی بچے اور ہم سب مل کے جس طرح بعض کا ٹی وی دیکھتے ہیں، تو بچپن میں آپ کو یاد ہے کہ بڑے ایک معیوب چیز سمجھی جاتی تھی کہ جی. تو بعض چیزیں اب آپ کے سامنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں عجیب و غریب، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نارمل ہے، اب میں اس پہ ریئیکٹ کروں گا تو آپ شدت پسند کے لائیں گے. یعنی انہوں نے وہ چیزیں اس حد تک ڈال دی گئی ہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے. اور وسوسہ کیا کرتا ہے، اچھی بات کو بری میں بدل دیتا ہے. تو بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے. اور خناس کون ہوتا ہے؟ خناس ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. وسواس وسوسہ ڈالنے والا، یعنی غلط بات کو بار بار آپ کے دل میں ڈالنے والا. اور خناس پیچھے ہٹ جانے والا. اب یہ دو ایکشنز ہیں، دو حالتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ دو حالتیں. یہ کس کی دو حالتیں ہیں؟ یہ حالتیں ہیں شیطان کی. اور یہ جو شیطان مردود ہے نا، ہر وقت یہ ان دو حالتوں میں ان دو میں سے کسی ایک حالت پر ہوتا ہے. تو میں نارملی کہتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے اوپر یہ حملے کر رہا ہے، یوں اٹیک کر رہا ہے، اور یوں یہ اٹیک کرتا جاتا ہے. وسوسے ڈال رہا ہے آپ کے، اور آپ نے اللہ کو یاد کیا تو یہ یوں کھڑا ہو گیا. کھڑا یوں ہوا، یہ ہٹ نہیں گیا، یہ تیار کھڑا ہے کہ اب جیسے ہی آپ اللہ کو بھولیں پھر وسوسہ ڈالے گا. تو یہ نہیں ہو جاتا ہٹ کے پیچھے ہٹ کے آرام سے بیٹھ جائے، ہے نا. وہ سٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہے نا حالت جنگ میں، تو وہ حملہ کرتی ہیں. تو اب وہ حملہ کرتی ہیں پھر رک جاتی ہیں. پھر پہلے تو جنگیں یوں ہوتی تھی نا، وہ آرمی کھڑی ہو گئی پھر اس نے حملہ کیا. تو یہ مسلسل حالت جنگ میں آپ اس کے ساتھ. اب وہ آرمی نہیں ہے جیسے ابھی ہمارے ملک کی آرمی آرام سے کھڑی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کوئی جنگ میں نہیں ہے، حالت جنگ نہیں ہے. شیطان کے ساتھ آپ ہر وقت حالت جنگ میں، حالت جنگ میں. یا آپ کے دل میں مسلسل وسوسے ڈال رہا ہے. بچتے آپ کب ہیں؟ جیسے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ اللہ کو یاد کریں، یہ پیچھے ہو گیا. آپ اللہ کو بھول گئے، اس نے پھر حملہ کیا. یہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے. اور جب یہ وسوسے آئیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ یہ جو وسوسے ڈالنے والا خناس ہے، یہ ڈالے گا، یہ رک جائے گا، تو تجھے یاد کرو اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. تو اس لیے اس کا احساس کیجیے. آپ حالت جنگ میں اس کے ساتھ دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر سے اس سے بچا جا سکتا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیے. تو من شر الوسواس الخناس. تو وسواس اور خناس شیطان کی دو حالتیں ہیں. معنی وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. ٹھیک ہے. اور یہ چانس ڈھونڈتا رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے. خناس میں نے کہا جی جب یہ ایک اس کی حملے کی حالت ہے، ایک پیچھے ہو کے انتظار کرنے کی حالت ہے، حملہ کرنے کے لیے انتظار کرنے کی. یہ خناس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حالت وسواس میں رہتا ہے ہمیشہ. خناس کب بنتا ہے؟ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پیچھے ہٹ کے خناس کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے. بھاگ نہیں جاتا کہ پھر حملہ کرنا ہوتا ہے اس نے. دیکھیں اس کے معنی کیا تھا؟ چھپ کر دوبارہ ظاہر ہونے والا، پلٹ کر آنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا لیکن پھر ظاہر ہونے والا. یہ تو یہ خناس. الذی یوسوس فی صدور الناس. وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ الذی. یہ الذی آپ نے اس کی جمع کیا تھی الذی کی؟ الذینا، وہ لوگ جو. الذی سنگولر، وہ جو. یوسوس یہ مضارع سے ہے. یوسوس یا ہے نا شروع میں. یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوس الذی
युवस्विसु वसवसा डालता है, और हमने पीछे क्या पढ़ा था, वसवास वसवसा डालने वाला। युवस्विसु वसवसा डालता है, कहाँ डालता है, फी सदूर नास, सदर कहते हैं सीने को, सदूर उसकी जमा है, तो ये सीने में क्यों डालता है वसवसा? कोई आपके ज़हन में कोई चीज आती है, क्या वजह है? फी सदूर नास। माशाल्लाह, ये ब्रदर नसर बता रहे हैं और ब्रदर जिशान भी, दिल है यहाँ पे, दिल दिल, तो ये दिलों में ये वसवसे डालता है, बिल्कुल जो वसवसा डालता है दिलों में, सीने के अंदर, नास लोगों के। तो सदर और सदूर को भी याद रखिए, सीना या दिल दोनों माना में इस्तेमाल होता है ये, और 44 टाइम्स कुरान में है। सदर इसका सिंगुलर है, सदूर इसकी जमा है, सदूर इसकी जमा है। जी, और नास लोग हैं, और ये इंसान और नास हमने बहुत दफा पढ़ लिया। तो आइए, शैतान का पहला कदम क्या होता है, वसवसा। ये वसवसा डालता है, आप नियत कर लेते हैं बुराई की या अच्छाई से रुक जाने की, फिर आपसे अमल करवाता है बार बार, और बार बार अमल करने से आपको आदत डाल देता है। झूठ बोलने की आदत पड़ गई, बदयानती करने की आदत पड़ गई, लोगों को धोखा देने की आदत पड़ गई, कम तोलने की आदत पड़ गई, फजूल बात करने की आदत पड़ गई, तो ये शख्स भी शैतान का एजेंट बन जाता है, ये भी एक शैतान ही बन जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये शैतान का सर्कल है, किस तरह से ये हमें गलत कामों की तरफ ले जाता है। तो दिलों में वसवसे डालता है। अगर दिल मजबूत होगा, अगर दिल आपका मजबूत हो, शैतान पीछे हट जाता है, वरना ये हर वक्त हमले करता रहता है और फिर दिल को स्याह करता जाता है। तो अल्लाह ने इसका हल बताया है। हल क्या है? शिफाउल लिमा फिस सुदूर, दिलों की शिफा क्या है? कुरान है, कुरान शिफा है दिलों के लिए। तो कुरान पढ़िए, इसको समझिए, इस पर गौर कीजिए, इसकी बात करते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर देगा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर नास। और आखिरी बात, और ये जो आखिरी बात है ना, ये इस सूरा की आखिरी बात नहीं है, कुरान की भी आखिरी बात है। तो आखिर में जाते जाते भी एक बड़ा पावरफुल मैसेज हम सबको मिल रहा है, और वो क्या है कि किसी गलत फहमी में हम ना रहें। मिनल जिन्नति वन नास, ये खाली शैतान नहीं है, मिनल जिन्नति वन नास, ये इंसानों में से भी होते हैं। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्ना ये जमा है जिनों की, जिन की जमा जिन्ना। आज देखें, मलाइका भी ऐसी जमा थी, आलिहा भी ऐसी जमा थी, और जिन्ना भी ऐसी जमा है। तो ये क्या करते हैं, ये शैतान भी और इंसान भी। आपको जितना मर्जी इल्म आ जाए, आप पूरा कुरान पढ़ लें, कुरान के वो भी बन जाए, शैतान से भी लड़ना पड़ेगा। अंबिया भी इसके साथ लड़े हैं ना। देखें, ये अंबिया को भी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने से लेकर, इसे हम मार नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते, इसे तबलीग करके मुसलमान नहीं कर सकते, तो समझा नहीं सकते। दुनिया के सारे दुश्मनों के साथ आप बाकी मामलात कर सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? अल्लाह की पनाह मांगीजिए, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। मिनल जिन्नति वन नास, हम में से हर एक के साथ एक शैतान है, और वो बदतरीन दुश्मन है, वो हमले कर रहा है। इसकी मौजूदगी का एहसास कीजिए। इसके लिए अल्लाह ने हमें कहा, आप कहें आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल आउज़ बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। तो ये आप तरीके हैं। अब जो इंसानी शैतान है ना, इंसानी वसवास, हमारे ऐसे दोस्त, ऐसे ग्रुप, ऐसे लोग जो अजीब अजीब बातें करते हैं, हमें दीन से हटाते हैं, बुराई की राह पर चलाते हैं, उनको आइडेंटिफाई तो आपने करना है ना। अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया हुआ है, तो उसकी तरफ भी तवज्जो कीजिए, अपना एहतसाब कीजिए, उनके हमले से बचिए, उन्हें खुद से दूर कीजिए। वो चीज़ें, ज़राए, मीडिया, टीवी, रिसाले, वो फजूल चीज़ें जो आपको जो काम की हैं वो कीजिए। तो ऐसे इंसानों से भी अल्लाह की पनाह मांगिए। हमारा निज़ाम तलीम, वो सब चीज़ें जो आजकल देखिए क्या होता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाम पर मुख्तलिफ तरीकों से वो आपको बहकाने के लिए ऐसी हर चीज़ लाते हैं। दीन के वो सारे काम है और उसके दरमियान में वो सब चल रहा होता है।
تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو دین سیکھ رہا ہوں، افطاری کے وقت کے اوپر وہ پیغام دیکھ رہے ہیں آپ رات کے وقت ہاں اچھی چیزیں کریں، میں بالکل یہ نہیں کہتا، جو اچھی چیزیں ہیں انہی ذرائع سے جو اچھے کام ہو سکتے ہیں آپ کیجئے. تو جو بھی صحیح ہدایت کے راستے سے ہٹ کر قانون کی، وہ سارے انسان بھی آج کل عجیب عجیب آپ لاجک سنیں نہیں ابھی کیسے ایسے ہو سکتا ہے، فرانس سے تعلقات کیسے توڑے جا سکتے ہیں، یا باقی چیزیں جو بھی، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی کنٹروورشل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، بٹ تو اللہ کے قانون میں جو بھی آپ کو شک و شبہ ڈالے وہ سب چیزیں اسی زمرہ میں آتی ہیں. اب آئیے جی آج ایک مزے کی چیز جو ہے نا، دونوں صورتوں کا موازنہ. ہم نے کل پڑھی تھی سورہ فلق، آج پڑھی سورہ ناس. کل جب سورہ ہم نے شروع کی نا تو شروع میں اللہ کی ایک عظیم الشان صفت کا ذکر آیا، قل اعوذ برب الفلق، ایک صفت کا. 3 شرور کا ذکر آیا، کس کس شر کا؟ اندھیرے کے شر کا، پھونکنے والیوں کے، اور حاسد. 3 شرور. آج دیکھیں کیا ہوا، 3 اللہ کی بڑی بڑی صفات کا ذکر آیا اور ایک شر. اللہ کی 3 بڑی بڑی صفتیں اور ایک شر. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ کے شر سے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہوگی؟ ایک عام انسان کا ذہن کیا کہتا ہے کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ اللہ کی 3 بڑی بڑی صفات کے ذکر کے بعد ایک شر؟ اپنے ذہن سے کچھ بتائیے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لکھا ہے یہاں پہ، برادر محمد عارف بھی لکھ رہے ہیں اور برادر نصر انہوں نے بھی لکھا ہے. وسوسہ بڑی خطرناک چیز ہے، ڈینجرس ہے. جتنا بڑا خطرہ ہے اتنی بڑی وہ، آپ خطرہ بڑا ہو تو آپ بڑی تیاری کرتے ہیں نا، ہے نا. پہلے جب کرونا آیا تھا تو گورنمنٹ کہہ رہی تھی یہ تیاری کریں، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ذرا ڈینجرس ہے، کریٹیکل والا کرونا، یہ فلاں والا ہے، یہ یو کے والا ہے، یہ فلاں والا ہے، تو زیادہ احتیاط کیجیے. تو آپ بھی ذہن میں رکھیے وسوسہ بہت بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھیے اس کو کم از کم ایک دفعہ، ان تینوں کل کو. تو اس میں آپ یہ بھی پڑھیں گے، سورہ ناس بھی پڑھیں گے کم از کم. اور سونے سے پہلے آپ، کل بھی یاد ہے ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا تھا کہ سونے سے پہلے آپ پڑھ کر معوذتین کو پھونک لیجئے اور اپنے جسم کے اوپر، من الجنتی والناس. ٹھیک ہے. آگے جی خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے یہ، اور بالخصوص وسوسوں کے شر سے بچنے کا. اس کو زندگی میں لے آئیے، انہیں پڑھیے. شیطان کے چنگل سے ہم میں کیوں پھنس جاتا ہوں، بار بار اس طرف کیوں جاتا ہوں، ان چیزوں کو دیکھیے. بری صحبت، برے لوگ، بہت زیادہ وقت غیر ضروری چیزوں کو دینا. اچھے اچھے پلان بنائیے. قرآن اور قرآن کے حوالے سے چیزوں کو اپنے ارد گرد رکھیے. سیرت نبوی کے اوپر چیزیں رکھیے. آپ مختلف مزاج کی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بعض کو تھک جاتے ہیں خاص چیز پڑھتے ہوئے، تو یہ میری بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ الرحیق المختوم پڑھی ہے، رمضان کے حوالے سے سیرت کی کتاب ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے پڑھیے. تو آپ مختلف چیزیں پڑھیں، قصص القرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، اور بے تحاشا علوم ہے وہ آپ پڑھیے. تفاسیر بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، اور مل جل کر سب کے ساتھ کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کے راستے کی طرف چلائے گا. اور یہ خود کو مصروف رکھنے کی بڑی زبردست چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. اور یہ ضرور کہا کریں ربی زدنی علما. باقی وسائل اور وہ سارے تو استعمال کریں، لیکن انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا تو خود بخود چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو فعل مضارع ہم کر رہے ہیں، آپ نے کل یہ شروع کر لیا ہوا ہے، آج ہم اس کی فردر پریکٹس کریں گے. آپ اس کو ٹی پی آئی کے طریقے سے کرتے ہیں، کرنل صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بتا رہے تھے ٹی پی آئی کیا ہے. اور ہمیں اب اسم فعل حرف کی الحمدللہ سب کو پہچان ہے. یہ بھی پتہ ہے فعل عموماً 3 حروف سے مل کر بنتا ہے. اور پھر ہم نے اس کی قسمیں دیکھی تھیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع ہم پڑھ رہے ہیں، امر انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں پڑھیں گے. تو یہ جو ٹیبل ہے نا، جی بالکل سورہ طٰہٰ میں آیا، کل رات میں بھی پڑھ رہا تھا تو اس میں
ربی زدنی علما، یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اس لیے میں زیادہ بھی بات نہیں کرتا یہاں پہ. آئیے، فعلا اس لیول کے اشارے تھے. فعلا، فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اشارے ضرور کرنے آپ نے، کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ اشارے نہیں کریں تو پتھر کے ہو جائیں، کیونکہ کچھ احباب ہو سکتا ہے کسی حالت میں وہ سن رہے ہیں یا اٹینڈ کر رہے ہیں، تو لیکن اپنے ہاتھوں کو کھولیے ذرا اشارے کرنے کے لیے. زیادہ انرجی نہیں لیں گے، یہ انشاءاللہ انرجی چارج کر دیں گے آپ کی. ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اس سے بنا تھا یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہو. اچھا آپ اور تم ایک ہی چیز ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، تم کرتے ہو یا آپ کر. ہم ذرا ادب سے کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سب آپ کرتے ہو، تم کرتے ہو. افعلو میں کرتا ہوں. اچھا یہ آج کسی نے ایک سوال پوچھا ہوا تھا، اچھی بات ہے، سوالوں سے یہ احساس ہمیں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کون سی بات بتانی چاہیے. انہوں نے کہا جی افعلو تو ہم کہتے ہیں ہم میں کرتا ہوں، تو اسی طرح آؤزو ہونا چاہیے میں کرتا ہوں. تو میں کرتی ہوں کیسے بنا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جو اپنے لیے سیگے ہیں وہ سیم ہی رہتے ہیں. اگر آپ خاتون ہیں، جب آپ کہیں گی افعلو تو آپ کہیں گی میں کرتی ہوں. آؤزو میں پناہ مانگتی ہوں، پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آئے کے لیے سیم ہی رہتا ہے وہ. آئی ہوپ کہ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں. سو یفعلو وہ کرتا ہے، وہ کرے گا، یفعلونا وہ کرتے ہیں. اور اشارے ہم اوپر کرتے ہیں ماضی کے یہاں. اور کرنل صاحب بڑا اچھا موازنہ آپ کو کروا رہے تھے، فعلا فعلو یہاں، یفعلو یفعلونا یہاں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تفعلو تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو تبدیلی کہاں پر آ رہی ہے؟ شروع میں. ٹھیک ہے. اس کی چونچ پہ تبدیلی آ رہی ہے، پہلے دم پہ آتی تھی ماضی میں. اور یہ دوبارہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ان اوزان کے اوپر قرآن میں 18,000 بار الفاظ آئیں گے. آپ کے یہ کیے ہوئے اشارے انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ضائع نہیں جائیں گے. میں نے بھی اسی طریقے سے سیکھا ہے الحمدللہ. اب قرآن میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک لفظ دیکھتا ہوں تو اشارہ فوری بتا دیتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے اشارہ آپ کو کیا یہ بھی ایک اشارہ ہے، یہ آپ آگے جا کے انشاءاللہ سیکھیں گے. آپ آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن سیکھتے جائیں گے اور اشارے بھی سیکھتے جائیں گے. اچھا ایک اور چیز ہے، بہت سے لوگ نا مجہول کا سوال آیا تھا، مجہول کا کہ ان میں سے مجہول کون ہے، یلد یولد، وہ یہ والا جو ہے نا ولم یولد. تو اس کی تفصیل تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. میں نے آپ کو آسان سی بات اس کے لیے بتا دی تھی کہ مجہول انگلش میں آپ اس کو اگر یاد رکھیں تو پیسو وائس کو کہتے ہیں. پیسو وائس کا کانسیپٹ تو سب کو آتا ہے نا، تو اس لیے پیسو وائس. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے کوئی کہے جی مجھے پیسو وائس کا کانسیپٹ نہیں آتا، تو صرف پھر میں اتنا کہہ دوں گا کہ ایکٹیو وائس میں کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، جیسے کاشف نے کوئی کام کیا. ٹھیک ہے. تو کاشف نے اس کو مارا، تو اب اس میں تو کاشف پتہ لگ رہا ہے سبجیکٹ. اگر ہوتا اس کو مارا گیا تو اب اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے مارا، تو مجہول اس کو کہتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھ لیں، پیسو وائس. ٹھیک ہے نا، انگلش میں ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے آپ مجہول، مجھے شاید کل میں نے ذکر نہیں کیا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ پیسو وائز یا مجہول عربی میں. اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے شاید مجہول کا لفظ شاید نہیں لیا، تو وہ پیسو یا مجہول. تو یہ تو کل کی باتیں تھی، تو ہم نے یہ کیا. اچھا کل ہم نے سیٹ کیا تھا، اب آج ایک نئی چیز آنی ہے، اس لیے آپ ذرا تھوڑا توجہ کریں گے. ایک تو یہ جو درمیان میں سوال پوچھتے ہیں نا، میری پھر توجہ اس طرف چلی جاتی ہے. چیٹ باکس میں لکھتے ہیں تھوڑے نہیں ریلیونٹ سوال آپ ضرور کریں، جو آپ وہ کہہ رہے ہیں مڈ کوئز، تو یہ آخر میں بات کرتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے. تو کیا بات کر رہے تھے ہم؟ ہاں سیٹس کی بات. کل ہم نے سیٹ کیا جی
اس میں 3 ہم نے افعال کیے، فعلا، فعلو، سوری یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اسی سے ملتا جلتا تھا یجعلو. ٹھیک ہے. اچھا ہاں یہ دیکھیں نا، یہ ریلیونٹ سوال ہے. ابھی ہماری سسٹر نے ایک سوال پوچھا ہے، سسٹر عامرہ نے، کہ اٹ از کلیئر دیٹ فعلا مینس ہی ڈڈ. فعلا یہ والا، وائی وی یوز ہوا فعلا. تو ایک تو یاد رکھیں کورس میں کرنل صاحب نے اس کی پریکٹس آپ کو اس لیے کرائی ہے کہ آپ کو اس کی پوزیشن پتہ چل جائے کہ یہ ہوا کی طرح ہی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے، یہ عربی کا ایک انداز ہے عربی کا کہ یہ ہوا فعلا کہہ کے سٹریس کرتا ہے کہ وہی ہے، اسی نے کیا. ٹھیک ہے. اور قرآن میں اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں، شروع میں ہی آ جاتی ہے بلکہ اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک اور پھر ہم، تو یہ سٹریس کے سیگے مختلف جگہوں پہ آئیں گے، اس لیے آپ نے دونوں چیزیں یاد رکھیں. ابھی کوٹس کے حوالے سے تو آپ کو پوزیشن بتائی گئی نا، ہوا فعلا، ہم فعلوا، کہ آپ کو یاد رہی ہے انہی پوزیشنز پر آگے. تو آئیے اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو ہم کر رہے ہیں مضارع، مضارع ہوتا ہے اوپر. تو یجعلو، اسی پر آپ کو ہوم ورک کا دیا گیا تھا، آئیں سب پریکٹس کریں میرے ساتھ. ہم نے کہا تھا یفتح، یفتحو، سیم وزن کے اوپر، اس وہ کھولتا ہے. یفتحون، وہ سب کھولتے ہیں. تفتحو، آپ کھولتے ہیں. نفتحو، افتحو، میں کھولتا ہوں. تفتحون، آپ سب کھولتے ہیں. نفتحو، ہم کھولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا اب اس کا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا نا ٹیسٹ لینے لگا ہوں، ایک کیا اس کو کیا کہنا چاہیے، الرٹنس چیلنج ہے آپ کو. یہ میں آپ کے سامنے نصرہ کا مضارع کا ٹیبل لاتا ہوں. آپ ذرا مجھے نا آبزرو کر کے بتائیں کہ کیا یہ سیم ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہے. نصرہ کا مضارع ہے ینصرو. نصرہ تھا نا، اس نے مدد کی، تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرون، وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں. انصرو، میں مدد کرتا ہوں. تنصرون، آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں. اب جو میرے نئے والے ہیں نا ہمارے دوست، وہ بتائیں کہ کوئی فرق ہے یا سیم اسی وزن کے اوپر ہے جو ہم نے فعلا کا کیا تھا. نہیں، ننصرو کے 2 نون میں ایک تو نون نصرہ کا ہے نا، نون وہی ہے، نصرہ کا نون ہی ہے. جیسے نفتحو میں فا تھا نا، تو یہ تو فعل کا اپنا ہے. اور کوئی تبدیلی غور کریں، اور کوئی. ماشاءاللہ، بالکل اب جواب آنے شروع ہو گئے، لیکن میں نے ابھی منہ سے بولنا نہیں، میں چاہ رہا ہوں سارے لوگ بتائیں. نہیں سیم نہیں ہے، تبدیلی ہے. چلیں یہ بھی یہ بتا دیتے ہیں اب آپ کو. اچھا کچھ لوگوں نے بتانا اب شروع کر دیا ہے کہ ہاں جی تبدیلی نے نظر آ رہی ہے. گڈ. کریں ذرا اچھا سا آبزرو کریں نا، دیکھتے ہیں جو رہ گئے وہ بھی آبزرو کریں. بالکل ٹھیک ہے. بردر شہباز بھی بتا رہے ہیں، سسٹر فرحانہ اور سسٹر منیبہ بتا رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ 2 نون والی بات تو بھول جائیں، وہ تو نصرہ کا نون ہے وہی نون جو شروع میں آتا ہے یہ والا. نفتحو سے ننصرو، تو نصرہ کا اپنا نون ہے نا، ایکسٹرا نون نہیں ڈلا اس میں. اس کے علاوہ بتائیں کیا ہے. ہاں سسٹر رابعہ صحیح بتا رہی ہیں. رابعہ عارف. سسٹر شانیز نہیں، سسٹر شانیز دوبارہ غور کریں کیا ہے. بردر عاطف حسین بتا رہے ہیں ٹھیک ہے. ہاں بردر عارف کتفی بھی صحیح بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. اچھا جی. اور میں ابھی 30 سیکنڈ اور دوں گا آپ، کیونکہ آپ آبزرو کر لیں گے نا تو پھر آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گا. میں بتاؤں گا تو آپ شاید اس کو، ہاں سسٹر صبا سب پہ نہیں ہے نا، سب پہ نہیں ہے. غور کریں نا کتنوں پہ کس پہ پیش آیا ہے. وہ تو پیچھے بھی تھا نا، یفعلو میں بھی لام کے اوپر پیش تھا. سسٹر لبنہ کہہ رہی ہیں پیش کی غلطی نہیں ہے، یہ تبدیلی ہے. ہاں پہلے جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اب آپ سارے لوگ اس بات کو سمجھ گئے میرا خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے. سواد کے اوپر یعنی جو 3 حرف ہے نا، نون صاد را، نون صاد را. ٹھیک ہے.
उनमें से दूसरे के ऊपर तब्दीली आ गई। पहले था ना फा आइन ला से यफ़अलु, तो यफ़अलु का या तो इजाफी था फा आइन और लाम, तो यफ़अलु था, आइन पर जबर था, आइन पर नहीं, आखिरी हरफ पर पेश पहले भी थी यफ़अलु, ये सब याद रखें। आखिरी जो हरफ था फा ला, ला का लाम जो था उस पर पेश तब भी आ रही थी यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, सबके एंड पे पेश थी। दरमियान में जबर थी, बिल्कुल आइन पर जबर थी, यहां स्वाद पर पेश आ गई। ये तब्दीली आप सबने नोट कर ली है, तो आप बात को समझ गए। ये बहुत बड़ा हमारा मसला हल हो गया अगर आपने ये तब्दीली नोट कर ली। कितनों ने कर लिया जरा मुझे अब चैट बॉक्स में बताएं, ये किस किस ने ये स्वाद जो है ना दरमियान वाला, ये स्वाद इस पर पेश है, ठीक है, किस पर पेश है? ये देखें यहां, ये पहले नहीं था, यहां पे पहले जबर था पहले सेट के अंदर, ठीक है। हाँ, ये सारों पे चलता जा रहा है, देखें जो एक पे तब्दीली आई है ये सब पे आ गई, तो आवाज में थोड़ी तब्दीली आ गई है, अब ये सेम वजन पर नहीं रहा, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही है और हरकत बदली तो जाहिर है आवाज बदल गई। ये सबको समझ आ गई है ना? बस ये बहुत बड़ी बात आपने समझ ली अगर ये समझ ली। तो आइए अब इस बात को उस तरह से समझते हैं। हमने इस कोर्स में असल में फेल के 4 अहम बाब जो है ना वो पढ़ने हैं। पहला बाब हमने कर लिया है फ़अला से यफ़अलु, यफ़अलु जबर। दूसरा बाब ये आज शुरू हो रहा है नासरा से यनसुरु, नासरा से यनसुरु। ये देखें अब आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि कैसे हमारा, ये देखें ता के ऊपर जो जबर था ना वो अब सौद के ऊपर पेश की सूरत में आया है। ये नजर आ रहा है आपको? ये जो मैंने अपनी तरफ से हाईलाइट करने की कोशिश की है ना आपके लिए, हाईलाइट थोड़ा ज्यादा मैंने बारीक ले लिया। अब दिखाता हूं, ये देखें ता पर जबर और ये सौद पर वो पेश बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अब सुने मेरी बात, माजी इनका सेम था है ना, तो मुदारे में आके यफ्ताहू था यनसुरू बना, इसका मतलब है ये अब अलग हो गए, ये 2 अलग सेट है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसी वजन के ऊपर और सेट भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, यानी मुख्तलिफ वजन औजान के ऊपर और सेट पढ़ेंगे, आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो आइए हम इसकी ना प्रैक्टिस करते हैं अच्छी, ताकि हमें प्रैक्टिस से ये याद हो जाए कि ये तब्दीली आई है। तो मेरे साथ सब करने के लिए तैयार हो जाए। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूं, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु ननसुरु हम सब मदद करते हैं, ठीक है। आपने से किसने करवाना है? बेहतर ये आप प्रैक्टिस करवाएं, नए लोगों से लेते हैं चांस। जी हाथ खड़ा कीजिए। सॉरी मुझे हाथ नजर, हाँ ये आ गया, ठीक है। मैं जरा नए नाम ढूंढूंगा, इसलिए बराए मेहरबानी माइंड ना कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ जो नए लोग हैं ना उनको चांस दें, कोई नए बिल्कुल हो। ये सिस्टर हैं हमारी मरियम मुनव्वर खान, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो पहले इन्होंने किया कि नहीं। सिस्टर आप करवाइए, सिस्टर मरियम मुनव्वर खान, आपको मैंने अनम्यूट किया था, आपने शायद, जी करवाइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया, और आपने प्रोनाउंस बिल्कुल ठीक किया उसको। तो प्रोनाउंस करना जो है ना, ये ब्रदर हमारे हैं नवाज, मिस्टर नवाज लिखा हुआ है, ब्रदर नवाज करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह, और इशारे कर रहे हैं आप साथ साथ।
جی تو اشارے ذرا ضرور کیجیے گا تاکہ اشارے کریں گے تو پھر ہمیں یہ یاد رہیں گے. تو اس کی بول چال کر لیتے ہیں. حل ینصرو، حل ینصرو تو کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ مدد کرنا اچھی بات ہے نا، تو آپ کہیں نعم ینصرو، نعم ینصرو. اب آپ کو لا، نعم، ما، حل ان کے معنی بھی یاد ہوگے نا ساتھ ساتھ، اور عربی ہماری کانورسیشن بھی. حل ینصرون، نعم ینصرون. حل تنصرو، اب فوری آپ کی انگلی یوں پلٹی، نعم عنصرو. حل تنصرون، نعم ننصرو. جب ہم آمنے سامنے کرتے ہیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں. جب ہم کسی کی بات کرتے ہیں تو اسی کی بات کرتے ہیں. اس سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. آئیے اب زید کو لگاتے ہیں. یہ ہم ایک نیا کانسیپٹ بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. زیدن ہوگا دو پیش، اور تو وہ سبجیکٹ کی حالت میں آئے گا، اصلی حالت میں زیدن ہوگا تو آبجیکٹ کی حالت میں آئے گا. اصل میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے میرے ذہن میں رات کی کل مووی چل رہی ہے کہ میرا بیٹا رات بیٹھ پہ مجھے کہتا ہے کہ چھوٹا ہے تو ہی از لائک 7 ایئرس، تو کلاس 10 کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے کہتا ہے بابا یہ کتاب کے ساتھ جب الف لام لگ جاتا ہے نا تو وہ وزن زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایک پیش اس کا گر جاتا ہے وزن کم کرنے کے لیے. So I was amazed. I said, who told you this? He said, Baba, it's my idea. میرے ذہن میں آیا. تو میں نے کہا it's a great tip to offer to everybody کہ الف لام لگے تو دو پیش میں سے ایک وہ وزن زیادہ ہو گیا تو وہ ایک گر جاتا ہے. سو آپ بھی اسی طرح جیسے بھی یاد رکھنا چاہیں. سو ہم نے اب زیدن کر کے لگایا ہے حل ینصرو زیدن، حل ینصرو زیدن. تو اب آپ نے یاد یہ رکھنا ہے، مجھے صرف ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ زید مدد کر رہا ہے کہ زید کی مدد کی گئی ہے، یہ بتا دیں مجھے. سب بولیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں بولیں. جو چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مدد کون کر رہا ہے یہ بھی بتا دیں، مدد کون کر رہا ہے؟ سیرت نہیں، وہ ہاں یہ ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ینصرو کا جو وہ ہے نا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، اور زید کی مدد ہو رہی ہے کیونکہ دو زبر لگی ہوئی ہیں. بس آپ نے یہ بات اگر جان لی تو ٹھیک ہے. سو حل تنصرو زیدن، نعم عنصرو زیدن. حل تنصرون زیدن، نعم ننصرو زیدن. تو یہ آپ پریکٹس کرتے رہیے گا. باب کے فرق کو آپ سمجھ گئے نا کہ اب پیش والا باب ہمارا دوسرا باب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا سیٹ. اس سیٹ میں اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب آپ سیٹ سمجھ جاتے ہیں نا، اس سیٹ میں آنے والے جتنے افعال ہوں گے نا وہ اسی طرح ہوں گے. جیسے فعلا سے یفعلو سے یفعلو کی طرح ہی ہے یجعلو، اسی طرح ہے یفتحو. اب نصرہ کی طرح ہی ہے خلقہ، نصرہ کی طرح خلقہ. یخلقو بالکل اسی وزن پہ، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. سیم وزن، کوئی اس میں فرق ہی نہیں ہے. کوئی آپ میں سے کروانا چاہتا ہے؟ ایک بندے کو ہم اجازت دے سکتے ہیں، بالکل نیا کوئی ہاتھ اوپر کریں جن کا نام ابھی تک میں نے نہ دیکھا. اور آپ قرآن سیکھ رہے ہیں اس لیے فوری کیا کریں آپ، بالکل یہ شرمایا نہ کیا کریں. سسٹر نجیہ سہیل ہے یہاں پہ، کوئی سسٹر نجیہ اگر کروانا چاہیں. السلام علیکم. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور عربی میں خا کی آواز بھی ان کی بڑی اچھی نکل رہی ہے. تو اسی طرح ہم اس کو پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ. یہاں پہ ایک اور ہے بردر فرید احمد، انہیں بھی چانس دیتے ہیں. جی بردر فرید احمد کروائیے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلق آپ پیدا کرتے ہیں، اخلق میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور انہوں نے کتنے
मोहब्बत से, आराम से, सुकून से इसको करवाया है, कमेंडेबल। इसी तरह आप भी प्यार से, मोहब्बत से, शौक से हर लफ्ज़ को सीखिए कि आपका हर लफ्ज़ आपको कुरान से और करीब करता जा रहा है, और करीब करता जा रहा है। आइए हम ये ज़हन में रखते हैं कि हर शय अल्लाह पैदा करता है। तो अब आप जब सवाल पूछा जाए हल यखलुकू, आप कहें ला यखलुकू, हल यखलुकूना ला यखलुकूना, हल तखलुकू ला अखलुकू, हल तखलुकूना ला नखलुकू। तो अब ला आना शुरू हो गया ना, आपको समझ आ गई ना, मुदारे चल रहा है तो ला आ रहा है, पहले माजी चल रहा था तो मा आता था, अब ये भी हम सबको पता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसी तरह शय्युन शय्यन को लगा के देखते हैं। तो हल यख, अब देखें अगर मैं आपसे कहूं हल तखलुकु शय्यन, आप फौरी समझ गए कि क्या मतलब बन रहा है, तो आप कहेंगे ला अखलुकु शय्यन, सब चीजें अल्लाह ने पैदा की। ठीक है जी। तो ये देखें अब हमने सवाल क्या पूछा, मन यखलुकु, मन यखलुकु, मन कौन है फिर, अगर हम तुम पैदा नहीं कर रहे, मन यखलुकु तो अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह है वो पैदा करता है सब कुछ। ठीक है, तो इस सवाल से आपको और जरा क्लैरिटी आएगी। मन यखलुकु, मन का इस्तेमाल भी, मन यखलुकु अल्लाहु यखलुकु। ठीक हो गया, चीजें आसान हो रही हैं। आपका होमवर्क है ज़ाकरा, उसने याद किया, और उसी से यज़कुरु, नासर, यनसुरु के वजन के ऊपर वो जिक्र करता है। कल आपको दोहराई की क्लास में इंशाल्लाह ये दोनों आबादा से याबुदू। अब याबुदू का टेबल देखते ही आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता चल गया नअबुदू कहां से आया था, नअबुदू, हम सब इबादत करते हैं, वो देखिए नीचे लिखा हुआ है नअबुदू। और बाकी चीजें भी इसकी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का नुक्ता तलीम बड़ा मजे का है कि आप दुनिया जहान की बातें करते हैं लोगों से, एक दूसरे से, मियाँ बीवी से, भाइयों से, सियासत की बातें, तजारत की बातें, ऑफिस में बैठे हुए हम दूसरे ऑफिस फेलोज की बातें, बिजनेस की बातें। तो आइए आज एक ज़बरदस्त काम अपनी बातों में शामिल करते हैं। ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे लोग बनाइए और उनसे अहद कीजिए कि आप क्या करेंगे, रोजाना कोई 3 लफ्ज या एक आयत पर बात करेंगे, चाहे घर वालों से कर लें, बच्चों से कर लें, बड़ों से कर लें, है ना। तो आप बात कीजिए। तो हमने भी एक सिलसिला, अभी टेबल पे हम एक दिन बैठे अस-समद, अपने बच्चों के साथ मिलकर हम सारे डिस्कस कर रहे थे। तो आप भी आयत को भी कीजिए, अल्फाज को भी कीजिए। तो होगा क्या, इंशाल्लाह जब हम कुरान की बातें करेंगे तो उसी वक्त से आप उस ग्रुप में शुमार हो गए जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वादा किया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। ये वादा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो सीख रहे हैं, सिखाने वाले भी बन जाइए, तो आप पूरे हो जाएंगे ना, फिर ये क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। तो अभी से शुरू कर दें, जो एक एक लफ्ज हम सीखते हैं सिखाते जाएं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, बात करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।